اس زمانے کے اندر ہیکل سلیمانی جو بیت المقدس ہے یہ بابرکت جگہ مانی جاتی تھی، ابھی بابرکت ہے، مگر یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آثار قیامت کے اندر یہ چیزیں باتیں ہوں گی کہ جب بیت المقدس آباد شروع ہو جائے گا تو بیت اللہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم سوچتے ہیں یار اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے اٹھیں گے، اتنے فتنے اٹھیں گے قریش کے نوجوانوں سے، مدینے اور مکے کے اندر اتنی بھوک آئے گی لوگ بھوک کی وجہ سے اٹھ کے نماز نہ پڑھ سکیں گے، وہ فتنے شروع ہیں، تنگیاں شروع ہیں۔ آج سعودیہ کے اندر جو دنیا کے اندر بے حیائی کے اڈے تھے وہ آج سعودیہ اپنے شہروں میں بنا رہا ہے، فتنے شروع ہیں۔ وہاں جو دین کا مرکز تھا آج وہاں پہ بے حیائی شروع ہے، وہ شہر بننے شروع ہو گئے جہاں پہ سسٹم یہ چلے گا۔ اللہ معاف فرمائے یہ کوئی تنقید والی بات نہیں، ہاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب نوجوان بے حیائی پہ اتر آئیں گے، جب حیا اور غیرت ختم ہو جائے گی، اللہ آسمان سے فتنے اس طرح نازل فرمائیں گے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے تیزی سے زمین پہ گرتے ہیں، فتنے اس طرح آئیں گے۔ تو فتنے شروع ہیں، فتنے شروع ہو چکے ہیں۔ خیر ادھر نہیں جانا، وہ ہیکل سلیمانی حضرت بیت المقدس کس نے بنوایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ کن سے بنایا تھا؟ مزدوری وہاں پہ جنات نے کی تھی، بہت بڑی عمارت بنی تھی ہیکل سلیمانی۔ تو اس زمانے کے اندر جو لوگ منت مانتے وہ یہ مانا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد دے، مجھے بچہ دے، بیٹا دے، اللہ وہ میں مسجد اقصی جو ہیکل سلیمانی اس کی صفائی، اس کی تعمیر و ترقی، اس کی صفائی کے لیے، وہاں عبادت کے لیے میں اس بچے کو وقف کروں گی۔ تو حضرت حنا نے بھی یہی منت مانی، اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی دے، اولاد دے، محررن۔ محررن اسے کہا جاتا ہے جس کے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ جیسے ہمارے والدین ہیں، وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا حق ہے ان کی خدمت کریں، ان کا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کے لیے نان نفقے کا انتظام کریں۔ جب ہم بچے ہیں تو ہمارے والدین کا حق ہے وہ ہمارا خرچہ کریں۔ مگر جو حضرت مریم علیہ السلام نے منت مانی، حضرت حنا نے منت مانی، تو ان کے اندر یہ لفظ کیا کہا تھا؟ اللہ رب کریم لکا ما فی بطنی محررن، اللہ جو میرے بطن سے پیدا ہوگا وہ محرر کر دوں گی۔ محرر اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا، اب بھی وہی ہے کہ جس کے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ اللہ میں بوڑھی ہو جاؤں گی، اللہ یا میرا خامد بوڑھا ہو جائے گا، اللہ ہم اپنا حق معاف کرتے ہیں، ہماری خدمت نہ کرے، اللہ یہ تیرے گھر کی خدمت کرے۔ حضرت حنا نے یہ منت مانی تھی حضرت عیسیٰ کی نانی نے، محررن آزاد کر دوں گی۔ تو علماء فرماتے کہ حضرت مریم کی تولد پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد حضرت عمران انتقال کر گئے تھے۔ تو جب اللہ واقعہ اس طرف لے کے آتے ہیں تو بے حکم الحاکمین نے حضرت حنا کے جب مریم پیدا ہوئی تو حضرت حنا نے منت مانی ہوئی تھی، تو آپ منت ماننے کے 2-4 دن کے بعد ہی، ابھی وہ دن جو ہوتے ہیں ایام خاص، غسل نہیں کیا آپ اپنی بیٹی کو۔ علماء فرماتے ہیں حضرت زکریا کی بیوی ان کا نام تھا عائشہ، اور حضرت عمران کی بیوی جن کا نام تھا حنا، یہ دونوں آپس میں سکی بہنیں تھی، سکی بہنیں تھی، حضرت زکریا کی بیوی اور حضرت عمران کی بیوی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو اگلی آیت میں ہم نے کل عرض کیا کہ جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کو تو کمرے کے اندر تازہ پھل مل رہے ہیں، جو اللہ تازہ پھل دے سکتے ہیں وہ زکریا کو بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت زکریا کی عمر 100+ عمر ہو گئی تھی۔ تو جب یہ واقعات اللہ رب کائنات رونما فرما رہے ہیں تو میرے بھائیو اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، وہ ان معاملات کی قید سے بالا تر ہے۔ اللہ جب کرم کرنے پہ آتے ہیں، بنانے پہ آتے تو کن کہتے ہیں، اتنی بڑی کائنات بنا دیتے ہیں، اس کی شہنشاہی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 100+ تھی جب اللہ نے حضرت عمران کو، حنا کو حضرت مریم دی۔ جب مریم آہستہ سا، اب بات آ رہی ہے کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی حضرت حنا کے، حضرت حنا نے ابھی وہ نہائی بھی نہیں ہے، آپ نے اپنی، پہلے فرماتے ہیں یہ دمشق کے اندر باسی تھے، پھر انہوں نے آہستہ سا ہجرت کی ہیکل سلیمانی کی طرف، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف۔ تو انہوں نے اپنی بچی اٹھائی، تو پچھلی آیت کے اندر سارا وہ تذکرہ آ گیا، اللہ میں نے تو منت مانی تھی، تو جانتا ہے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ میں نے تو مانی تھی بیٹا ہوگا، میں مسجد کے اندر اس کی خدمت کے لیے ہیکل سلیمانی مسجد اقصی کے اندر اسے منت کے طور پہ دے دوں گی، محرر کر دوں گی اس پہ، ہاں محرر میں، یعنی کہ میرا حق بھی نہیں، میں بوڑھی بھی ہو جاؤں، میرا خامد بوڑھا بھی ہو جائے، اللہ یہ میری خدمت نہیں کرے گا، ہم نے اپنے حق معاف کر دیے۔
ہم نے اپنے حق معاف کر دیے۔ تو فرماتے ہیں حضرت حنا لے کے حضرت مریم کو ہیکل سلیمانی حضرت مسجد اقصی کے اندر لے کے آ گئیں اور آپ نے آواز دی۔ وہاں پہ جتنے عابد، عالم، زاہد ہوتے وہ مسجد اقصی کے اندر بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے مقدس اور صاف جگہ وہی سمجھی جاتی، لوگ اس کی صفائی کرتے، اس کی خدمت کرتے، ان کی تعمیر و ترقی کے اندر حضرت سلیمان کے زمانے میں بنی، پھر دوسری دفعہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی تعمیر ہوئی۔ یہ کچھ حصہ شہید ہو گیا تھا بیت المقدس کا، ہیکل سلیمانی کا۔ تو انہوں نے مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے آواز دی، اے لوگو، میں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ میرے اولاد دے گا تو میں محررن اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، لہٰذا اے باسیو، تو اے لوگو اس کی کفالت آپ نے کرنی، میں اپنی منت کے مطابق اسے مسجد اقصی کے اندر لے کے آ گئی ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی منت کے لیے اولاد دیتا تو اس کی کفالت وہاں کا کوئی عابد یا عالم کیا کرتا تھا، تو وہاں پہ بہت زیادہ عابد اور عالم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو جناب زکریا بھی اسی دورانیے میں تھے، تو آپ ان کے حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے۔ حضرت عمران جو تھے حضرت مریم کے نانا، وہ بیت المقدس کے پایا ناز مایا ناز جو تھے، پائے کے جو چوٹی کے عالم اور عابد تھے، نیک بندے تھے، وہ حضرت عمران تھے۔ تو ہر آدمی کی، ہر عابد کی، ہر عالم کی خواہش ہوئی کہ یہ بیٹی مجھے میری کفالت میں مل جائے، میں اس کی سعادت حاصل کروں، کیونکہ حضرت عمران کی بیٹی ہے حضرت حنا۔ وہ ایک تسلسل خاندان نبوت چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو ہے خیر، جب ایسا ہوا حضرت مریم کی والدہ نے اعلان کیا کہ میری بیٹی ہے، میں نے منت مانی تھی، اسے لے کے آپ اس کی کفالت کرو، تو علماء کے اندر، مولانا کے اندر، عابدوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک کہنے لگا میں اس کی کفالت کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ تو اللہ رب کائنات نے اس سارے اختلاف کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس آیت کے آخری حصے کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، قال رب اجعل لی آیا، یہ ایک نشانی ہے۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث، نہیں، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں، ہم وہاں موجود نہیں تھے، ان باتوں کے جب تذکرے ہوئے ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، آپ کی طرف بتائی جا رہی ہیں وحی کے ذریعے۔ وما کنت لدیہ، تم وہاں موجود تھے، اذ یلقونا، جب ڈالی گئی اقلامہم، قلم ڈال دی گئی، اس وقت تم وہاں موجود تھے۔ تو اختلاف ہو گیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گی۔ اس نے کہا جی ایسے کرتے ہیں، پانی کے اندر قلم ہے وہ تن کے قلم پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس کی قلم رکی رہی مریم اس کی کفالت میں چلی جائے گی۔ تو تمام عابدوں نے مل کے اپنا اپنا نام لکھ کے وہ قلم پانی کے اندر ڈال دی۔ تو حضرت زکریا کی قلم وہی رکی رہی، باقی کی سب پانی بہا لے گیا۔ تو حضرت زکریا نے کہا یار میں خالو بھی لگتا ہوں، ماں والد فوت ہو گیا، ماں اسے چھوڑ کے کفالت کے اندر اپنی منت کے حساب سے واپس دمشق چلی گئی ہیں، تو لہٰذا پھر دوبارہ کلمے ڈالی گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں حضرت زکریا کی الٹی چلنا شروع کی، باقی پانی بہا لے گیا۔ خیر 3 دفعہ کلمے ڈالی گئی تو حضرت زکریا ہی کا قرہ نکلا، تو حضرت زکریا نے کفالت شروع کر دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ مختص کر دیا، وہاں پھل پھول والا معاملہ آیا۔ حضرت زکریا کی عمر 100+ تھی، اولاد نہیں تھی۔ جب پھل دیکھے پھول دیکھے، اللہ تو اسے پھل پھول دے سکتا ہے، زکریا کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے زکریا کو اولاد کیا، کون سی دی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ اکیلے اولاد ہی نہیں دی بلکہ نام بھی بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ تیرا بیٹا بھی ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور میرا پیغمبر بھی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اب آگیا معاملہ اللہ رب کریم، حضرت مریم کا قصہ یہاں سے چلتا ہے، کل والی آیات میں بھی آئے گا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر اعلان فرما کے کہہ دو، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، حضرت مریم عبادت کری اتنے میں جس طرح آ کے بشارت حضرت زکریا کو بیٹے یحییٰ کی دی، اسی طریقے سے حضرت مریم کا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت مریم کا اعلان کیا ہوا؟ فرشتوں نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے آ کے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی،
वत्तहरकी, اے مریم اللہ نے تجھے پسند فرما لیا، اللہ نے تجھے محبوب بنا لیا، اللہ رب کریم نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا، واصطفاکی علی النساء العالمین، اور تجھے صفائی دی، بلندی دی، اور اللہ نے قرب دیا نساء العالمین، تمام جہانوں کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر اے مریم اللہ نے تجھے فضیلت دے دی۔ ایک عالم نے، ایک ساتھی نے سوال اٹھایا کہ یہاں پہ لفظ آیا ہے وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کی عورتوں پہ فضیلت حضرت مریم کو ملی۔ اس نے کہا تین لفظ رب کریم نے بولے، سورت بقرہ نہیں، سورت فاتحہ کے اندر رب کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، عالمین۔ دوسرا لفظ بولا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، اور تیسرا لفظ بولا گیا وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب کریم نے نساء عالمین کے اوپر حضرت مریم کو فوقیت دی۔ وہ عالمین سے مراد پورے جہان ہیں، پورے جہان ہیں، یا صرف جو وقت کی نزاکت، وقت کا جو ٹائم ہے، وہ جس دورانیے میں وہ زندگی بسر نظام چل رہا ہے اس ٹائم کا عالمین کا تذکرہ ہوا۔ مگر کبھی جو بہترین قسم کی روایت وہ یہی ہے کہ اللہ ہر وقت موجود ہے، اس کے لیے تمام عالم، تمام جہان اس کا وہ رب العالمین ہے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ مگر یہاں پہ جو نساء العالمین سے تذکرہ ہوا کہ وقت جب تھا، جس وقت حضرت مریم پیدا ہوئی، اس وقت کے جو جہان تھا سارا، مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر جتنی عورتیں تھیں ان پہ فضیلت حضرت مریم کی تھی۔ مگر میرے اور آپ کے یقین اور ایمان حدیث کی روشنی کے اندر ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بیٹی، جب کل قیامت کے دن اللہ جنت لگائیں گے، جنت سجائیں گے، ان تمام جنت کی حوروں کے سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اللہ اکبر، نساء العالمین۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا مریم تجھے اللہ نے پسند کیا، تجھے محبوب بنایا، تجھے منتخب کر لیا۔ تو حضرت مریم کو جب یہ پیغام ملا، اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام، پیچھے کل ہم نے جو حضرت زکریا کا قصہ پڑھ سنا تھا، اس کے اندر بھی حضرت زکریا سے جب اللہ نے کہا تجھے اللہ بیٹا دے گا، حضرت زکریا کہنے لگے اللہ میں بوڑھا، 100 سے زیادہ عمر میری بیوی لاٹھی لے کے چلتی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر میرا رب ایسا نہ کرے اسے رب کون کہے گا؟ تو اللہ میں کیا کروں کوئی نشانی؟ اللہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا میرے پیغمبر 3 دن اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں لگ جاؤ، لوگوں سے بس رمز کے اندر بات کرو۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کو جب پیغام ملا، اللہ نے فرمایا تجھے پسند کر لیا نساء العالمین۔ اللہ رب کریم نے فرمایا یا مریم اقنتی لربی واسجدی لربی کی واسجدی، اللہ رب کریم نے فرمایا مریم اب تو نے کیا کرنا ہے؟ مریم نے پوچھا اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو نے جہانوں کے اوپر فضیلت دی۔ اللہ رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر کی والدہ اے مریم علیہ السلام نقنتی ربی کی، رب کریم نے فرمایا واسجدی، تو نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، واسجدی سجدے کرنے ہیں، ورکائی رکوع کرنے ہیں۔ تو بھائیو یہ سجدے، یہ رکوع، یہ اللہ سے مانگنا چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء اور برگزیدہ کو یہی بتایا کہ جب کوئی معاملہ حل نہ ہو تو سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے مانگ لینا، اللہ بلند کر دے گا۔ اللہ رب کریم نے حضرت مریم سے کہا مریم واسجدی، سجدے فرما۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ اے قرآن کے اندر آیت گواہ ہے، لوگوں جب تمہیں ضرورت بنے کسی چیز کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں صبر کر کے سجدے کر لینا، اللہ حالات بدل دیں گے، اللہ ہر چیز تبدیل کر دیں گے۔ بھائیو اب ہم اللہ کی بجائے اسباب کے اوپر آگئے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا واسجدی ورکعی، لمبے سجدے تم سیکھ لو، حالات تمہارے اللہ بدل دیں گے۔ علماء فرماتے جب تم سجدے لمبے کرو گے اللہ رحمت نازل فرما دیں گے۔